المؤمنین کے القاب میں سے ایک لقب ہے قائد غر المحجلین. قائد غر المحجلین. غرہ کہتے ہیں پیشانی کو. آپ نے دیکھا کہ عرب گھوڑوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. عرب گھوڑے مشہور ہیں آج بھی. اگر بالکل سیاہ یا بالکل بھورے رنگ کا براؤن رنگ کا گھوڑا ہوتا تھا اور اس کی پیشانی پہ ایک سفید رنگ کا نشان ہوتا تھا تو اس کو بہت اعلیٰ نسل کا گھوڑا مانا جاتا تھا. یہ سفید نشان بہت اچھی علامت مانا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے غرہ. پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. اس ماتھے کے سفید نشان کو کہا جاتا ہے غرہ. عربی میں غرہ کہتے ہیں. اور امیر المومنین کا لقب ہے قائد غر المحجلین. جن کے روز قیامت پیشانیاں چمک رہی ہوں گی ان کے امام کا نام علی ہے. قائد غر المحجلین. حجل یعنی چمکنا, چمکتے ہوئے چہرے. جب روز قیامت ہے, اب یہاں پہ بات آ گئی تو میں اور وضاحت کر دوں. روز قیامت میدان محشر سے ہمیں جنت میں جانے کے لیے جہنم کو پار کرنا پڑے گا اور اس پہ پل صراط ہے. نیچے جہنم ہے, اوپر پل صراط ہے. بے انتہا وہاں پہ اندھیرا ہوگا کیونکہ دھواں بہت زیادہ ہوگا. آگ سے دھواں نکلتا ہے, اب جہنم میں آگ ہے, دھواں بہت زیادہ ہوگا. تو صرف اور صرف امیر المؤمنین کے ماننے والوں کی پیشانیوں سے نور آ رہا ہوگا. ان کی پیشانیوں سے ایک نور آ رہا ہوگا. اس لیے مولا کا لقب قائد غر المحجلین. تو پوچھا مولا یہ کیسے ہم یقین کر لیں کہ ہماری پیشانیوں سے نور آ رہا ہوگا؟ تو امام نے ایک جملہ کہا کہ ایک بات یاد رکھنا, جو بھی خاک کربلا پہ سجدہ کرے گا اسی کی پیشانی سے ایک نور جاری رہے گا. اسی کی پیشانی سے نور ہوگا. اسی لیے تمام مسلمانوں میں واجب ہے کافور کا ملنا مرنے کے بعد غسل جب دے دیں تو اس کے بعد حنوت کہا جاتا ہے. اسے عربی میں حنوت کہتے ہیں. حنوت کرنا 7 مقامات پہ کافور لگانا. جو سجدے کے ساتھ پاؤں آپ کے سجدے میں زمین پہ ہوتے ہیں, گھٹنے زمین پہ ہوتے ہیں, 2 ہتھیلیاں اور ایک پیشانی, یہ 7 مقامات, ان پہ کافور لگانا حنوت کہلاتا ہے. لیکن مستحب ہے اہل بیت کے ماننے والوں کو کہ جب حنوت کر رہے ہوں تو تھوڑی سی تربت کربلا پیشانی پہ پھر بھی لگا دو تاکہ آنے والے فرشتے پہچان لے یہ اپنا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے قائد غر المحجلین. جن کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی ان کے امام کا نام علی ہے. میدان گرامی اب یہ کتنا نور, کتنی علامات ہیں.